لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على تحية والإكرام ولا من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشقات الضياء والمنهاج الفادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالتبع مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد ولا الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق وتعالى في محكم الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فلماها فجراها وتقواها. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ والشمس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قسم ہے نفس کی ہم نے جس کو اتنا اچھا بنایا. فلماها فرجاها وتقواها، اور ہم نے اس نفس میں ثواب و تقوی کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں اور فسق و فجور بھی رکھا ہے. یعنی یہ نفس ثواب و تقوی کے کام بھی کر سکتا ہے اور فسق و فجور بھی کر سکتا ہے. قرآن مجید میں دیگر مقامات پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے. سورہ روم کی 7ویں اور 8ویں آیت کا ترجمہ کہ یہ لوگ باہری دنیا کا علم تو رکھتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں. یہ لوگ اپنے نفس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے. اور ہم نے ان نفسوں کو اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی شے ہے ان کو کسی منصوبے کے تحت خلق کیا ہے. تو پروردگار عالم ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے نفسوں میں غور کریں، فکر کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ نفس کیا ہے. ہر انسان کے اندر ہے الحمدللہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اور ایک فلاسفر کا نام دیتا ہوں. جس کا جی چاہے وہ سرچ کرے اور چیک کرے، بہت بڑا فلاسفر ہے. اس کا نام ہے رینے ڈیکارٹ. رینے ڈیکارٹ نے 1650 عیسوی میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. وہ فلسفت کی فیلڈ میں بہت ہی بڑا نام ہے اور اس نے جو فلسفہ دیا عزیزان محترم وہ رہتی دنیا تک تا قیامت اس کا فلسفہ زندہ رہنے والا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ میں ادا کر رہا ہوں. اس کا فلسفہ ویسے تو ہزاروں پیج میں شائع ہے، میں اپنے لفظوں میں اور چند سطروں میں اس کے فلسفے کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع سے ریلیٹ کرتا ہوں. 1650 میں وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا. 1596 قریب اس کی برتھ ہے، ڈیٹ آف برتھ، یعنی 54 سال وہ زندہ رہا. یورپ کا فلسفر تھا. اس کی تھیم اگر بتاؤں ایک سنٹینس میں کہ اس کی فلسفی کیا تھی، I think therefore I am، یعنی مجھے لگتا ہے اس لیے میں ہوں، مجھے لگتا ہے اس لیے میں ہوں. یہ اس کی ایک آپ ہیڈنگ سمجھ لیجئے، تھیم سمجھ لیجئے کہ مجھے لگتا ہے اس لیے میں ہوں. اچھا، جس وقت یہ پیدا ہوا اس وقت یورپ میں فلسفت ایک الگ عروج پہ تھی، دوسرے معیار پہ تھی. کیا فلسفی چل رہی تھی اس وقت یورپ میں؟ یعنی 1596 عیسوی میں یہ پیدا ہوا. اس کے بعد یہ اس دور کی فلسفی یہ تھی کہ اس دور کے فلسفر جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کہتے ہو سکتا ہے میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہو اور میں دیکھ نہ رہا ہوں، یہ آنکھوں کا بھرم ہو. میں سن رہا ہوں تو یہ میرے کان ہو سکتا ہے آواز کہیں اور سے آ رہی ہو، دھوکہ کھا رہی ہو، اور یہ یوں ہی آواز گونج رہی ہو اور یہ میرے کان دھوکہ کھا رہے ہو. میں کوئی چیز چکھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ چیز میٹھی ہو لیکن میٹھی نہ ہو، وہ کڑوی چیز ہو مجھے میٹھی لگ رہی ہو. دیکھیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑے دقیق مرحلے فکر ہے. انشاءاللہ اگر میں یہ سمجھا سکا نا اس فلسفے کو تو انشاءاللہ بڑا خوبصورت نتیجہ نکلے گا. اور یہ موجود ہے، فلسفت کی فیلڈ میں پڑھایا جانے والا فلسفہ ہے. جس کا جی چاہے وہ چیک کر سکتا ہے. کیا تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آنکھ دھوکہ کھا رہی ہوں، میں نہ دیکھ رہا ہوں. میں سن رہا ہوں
تو ہو سکتا ہے کہ کانوں میں آوازیں آ رہی ہوں، ساؤنڈ کہیں سے کوئی خرابی ہو، اور جو سن رہا ہوں وہ بات ہوئی نہ، میں چکھ رہا ہوں چیز ہے میٹھی، مجھے کڑوی لگ رہی ہو، تو نہ سماعت پہ بھروسہ تھا، نہ بصارت پہ بھروسہ تھا، نہ ذائقے پہ بھروسہ تھا۔ اور یہیں تک نہیں تھی، یہ رینے دیکارت سے پہلے کی بات ہے، یہیں تک یہ فلسفی نہیں رکی تھی، آگے جا کے انہی نے یہ پروف کیا کہ ہو سکتا ہے میں ہوں ہی نہ، ہو سکتا ہے میں ایگزسٹ ہی نہ کر رہا ہوں۔ یہ جا کے فلسفہ اس دور میں چل رہا تھا 1596 سے پہلے، جو فلسفت کی فیلڈ تھی، یہ پیدا ہوا۔ پیدا ہونے کے بعد اس نے اس ماحول میں دیکھا، دیکھنے کے بعد جب شعور ہوا اور سمجھدار ہوا، اس نے اپنا فلسفہ دیا، تو اس نے اسی فلسفے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آنکھ دھوکا کھا رہی ہو، میں دیکھ نہ رہا ہوں، جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ چیز کچھ دوسری ہو، ٹھیک ہے، مان سکتے ہیں۔ میں سن رہا ہوں، ہو سکتا ہے جو مجھ سن رہا ہوں میرے کانوں میں آوازیں آ رہی ہوں، میرے کان میں خرابی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اور میں زبان سے کچھ چکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے زبان غلط ذائقہ دے رہی ہو، چیز کڑوی ہو، مجھے میٹھی لگی، ہو سکتا ہے۔ یہاں تک تو وہ اپنے فلسفیت کے لوگوں کے ساتھ رہا۔ یہاں کے بعد اس نے ایک لائن الگ پکڑی، یہاں کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے، آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے نہ دکھ رہا، جو دیکھ رہا ہوں وہ چیز نہ ہو، کان دھوکا کھا سکتے ہیں، جو میں سن رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ چیز نہ ہو، زبان ذائقہ غلط چکھ سکتی ہے، ہو سکتا ہے جو میں چکھ رہا ہوں وہ نہ ہو۔ کہنے لگا لیکن یہ میں کون ہے، یہ میں کون ہے جو تم نے یہ کہہ دیا نا کہ ہو سکتا میں ہوں ہی نہ؟ بھائی انہی نے فلسفہ دیا تھا آخر میں کہ میں ہوں ہی نہ۔ اس نے کہا یہ میں کون ہے، یہ مجھے بتاؤ یہ میں کون ہے۔ اس میں پہ آ کے اس نے ایک سائن آف انٹروگیشن لگایا، ایک سوالیہ نشان لگایا کہ یہ میں کون ہے۔ اس میں کو اس نے کہا کہ یہ میں ہے ہمارا نفس، میں ہے ہمارا نفس جو ہمارے اندر ہوتا ہے، ہمارا نفس ہے۔ اچھا نفس تک تو وہ آیا، پھر کہنے لگا کہ میں بیٹھا ہوں، مجھے پیاس لگی، میں اٹھا، میں نے پانی پی لیا، ارادہ کیا، میں نے پانی پی لیا۔ میں بیٹھا تھا، میرا دل کیا کہ میں لیٹوں، میں نے ارادہ کیا، میں لیٹ گیا۔ تو اس میں کے اندر کوئی ارادہ پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا کوئی خالق ہوتا ہے، کوئی کریٹر ہوتا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ بھئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر میں ہے تو اس میں کو کوئی خلق کرنے والا ہے۔ یہ رینے دیکارت اپنے فلسفے میں لکھ رہا ہے جو ہزاروں پیج میں شائع ہے، اس میں کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو جو پیدا کرنے والا ہے وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا کریٹر ہے، وہی اس کا خدا ہے، وہی اس کا ایشور ہے، وہی اس کا بھگوان ہے۔ جس بھی مسلک کا ماننے والا تھا اس نے یہ فارمولہ دے دیا۔ جب سب سے پہلے سیٹلائٹ جو ہے اس سیاروں پہ گئی تھی، اس زمانے پہ، اس زمانے کی میڈیا نے کمنٹ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور لکھا کیا تھا کہ ہم خلاؤں میں ٹہلائے، ہم فضاؤں میں دیکھائے، ہم سیاروں میں دیکھائے، خدا کہیں نظر نہیں آیا، خدا کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم خلاؤں میں آئے، ہم سیاروں میں گئے، لیکن خدا کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ کمنٹ میں ایک طنزیہ آرٹیکل لکھا گیا اس زمانے میں جب سیٹلائٹ پہلی گئی تھی۔ کمنٹ کیا انگریزوں نے۔ مجھے یہ بتائیے وہ کون ہے؟ خالق ہے نا؟ یہ مائک ہے، مائکروفون ہے، کسی نے بنایا ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے، کریٹ کیا ہے۔ اس کا خلق کرنے والا اس کے اندر ہے؟ مجھے دکھائیے اس گھڑی کا خلق کرنے والا اس گھڑی کے اندر ہے؟ کہ کیا بات کرتے ہیں؟ خالق کہیں اپنی خلقت کے اندر نہیں ہوتا، وہ باہر ہوتا ہے۔ تم خزاؤں میں گئے، فلاؤں میں گئے، خلق اس نے کیا ہے، وہ اس دنیا میں نظر نہیں آنے والا۔ انہوں نے کمنٹ میں یہ چیز لکھی تھی کہ وہ پروردگار ہے۔ خالق جو ہے خلق کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہوتا، اس کے باہر ہوتا ہے۔ عزاداران محترم، اس نے فلسفہ دیا۔ فلسفہ کیا دیا؟ پہلے پہنچائیے اپنے نفس تک، نفس سے پہنچائیے گاڈ تک، پالنے والے تک۔ کب؟ 1650 میں اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ مسلمانوں سے میرا صرف اتنا التجا ہمیشہ رہتی ہے کہ اپنے نبی کی عظمت کو پہچانو، اپنے نبی کی منزلت کو پہچانو۔ 1650 عیسوی میں یہ گیا ہے، 632 عیسوی میں
اس سے 1000 سال پہلے مسلمانوں تمہارا نبی یہ کہہ کے گیا من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ کون سی نئی تھیوری دے گیا بھائی، کون سی نئی تھیوری دے گیا؟ 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا۔ آج فلسفیت کی فیلڈ میں بہت بڑا نام ہے، ابھی گوگل کریں رینے دیکارٹ ڈالیں، پورا اس کا لیکھا جوکھا سامنے آئے گا۔ I think therefore I am، مجھے لگتا ہے اس لیے میں ہوں، یہ ہیڈنگ سامنے آ جائے گی اور اس کی ڈیٹیلز پورا ان کی اپنی لینگویجز میں پورا شائع ہے۔ میں نے اپنی زبان میں کرنے کی کوشش کی اور اپنے محترم سننے والے تک اس چیزوں کو پہنچایا، لیکن ریلیٹ تو کرو اپنے رسول سے۔ دنیا نے تمہارے رسول سے پڑھ پڑھ کے آگے مقام حاصل کر لیا، تم اپنے رسول کو بے پڑھا لکھا کہتے رہے۔ دنیا تمہارے رسول سے پڑھ پڑھ کے دنیا میں ایسے اعلیٰ مقام اختیار کر لیے، تم اس میں لگے رہ گئے کہ وہ پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے، اسی چکر میں خود بھی نہیں پڑھے، اسی چکر میں خود بھی نہیں پڑھے۔ صرف اس معاملے میں میں نے کل کی مجلس میں اپنے رسول کی عظمت کو پہچانیے۔ رینے دیکارٹ نے فلسفہ دیا، کیا دیا کہ پہنچا اپنے نفس سے اور نفس سے پہنچا خدا تک۔ اب رینے دیکارٹ کو چھوڑ دیجئے، اب تو حدیث رسول اس سے پہلی اور پرانی آ گئی نا کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ اچھا، نفس سے پروردگار کیسے پہچان میں آئے گا؟ نفس سے پروردگار کیسے پہچان میں آئے گا؟ ہر انسان کے اندر نفس ہے یا نہیں ہے؟ سب کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیے، کہاں ہے؟ جسم کے کس حصے میں ہے؟ دل میں ہے، دماغ میں ہے، ہاتھوں میں ہے، پیروں میں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے مگر جگہ معین نہیں ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے، مگر جگہ مقرر نہیں ہے۔ اچھا چلیے کوئی ایک جگہ سلیکٹ کر لیجئے، مثال کے طور پہ کہ دماغ میں ہے، تو اگر دماغ میں چوٹ لگے تو نفس کو جلدی خبر ہو جائے، اور پیر کے تلوے میں چوٹ لگے تو دیر سے خبر ہو۔ مثال کے طور پہ دماغ میں نے پوائنٹ آؤٹ کر لیے، آپ دل پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے۔ آپ کے سینے میں چوٹ لگے تو جلدی خبر ہو، اور پیر کے تلوے میں ہو تو دیر سے خبر ہو۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، جیسے چوٹ لگتی ہے خبر فوراً ہو جاتی ہے، کیونکہ ہے وہ لیکن جگہ معین نہیں ہے، ہر شے سے قریب ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا، ہر شے سے قریب ہے۔ اچھا، نفس کو پہچان کے خدا تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ نفس کو جسم سے نکال لیجئے، نفس کو جسم سے نکال لیجئے، زندہ رہیں گے؟ کائنات سے پروردگار کو نکال دیجئے، کائنات باقی رہے گی؟ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے پروردگار کو۔ فلماہا فجراہا تقواہا، اس نفس میں ہم نے فسق و فجور بھی رکھا ہے، ثواب و تقوی کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں۔ اب نفس کا میں ایک پہلو فسق و فجور دکھاؤں گا، ایک ثواب و تقوی دکھاؤں گا۔ عزاداران محترم بڑی توجہ چاہتا ہوں، پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ حشر کی شاید 16ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ تم سے کہتا ہے کافر ہو جا، فلما کفرا، کافر بن جا۔ جب آپ کافر بن جاتے ہو تو یہ کہتا ہے قالا انی بریون، میں تم سے بیزار ہو گیا، تو کافر ہو گیا، میں تجھ سے بیزار ہو گیا۔ پہلے یہ اپنے گراؤنڈ پہ لاتا ہے کافر بن جا، بہکائے گا، فلما کفرا، جب کافر ہو گیا نا کہتا قالا انی بریون، میں تجھ سے بیزار ہو گیا، تو کافر ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین کا خوف رکھنے والا ہوں۔ قرآن بتا رہا ہے شیطان کی طریقہ کار کی بہکاتا کیسے ہے۔ پہلے آپ کو لاتا ہے اپنے گراؤنڈ پہ اور آپ کو لاتا ہے اپنے طریقے پہ۔ جب آپ کافر ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہو گیا، تو کافر ہو گیا، خدا کی لعنت ہو تجھ پہ، تو کافر ہو گیا۔ جب وہ کافر بنا لیتا ہے پھر کہتا ہے کہ تو خدا کی لعنت ہو، تو کافر ہو گیا، میں تو پروردگار کا خوف رکھنے والا ہوں۔ تو اب یہ دھیان رکھیے گا،
کہ ہر وہ انسان جو دل میں خوف خدا دکھا کے آپ کو سمجھائے وہ مومن نہیں ہوتا، شیطان بھی ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید، اور جو میں نے کہا کہ قرآن مجید تا قیامت تک کے لیے آپ کو اشارے دے کے بتا رہا ہے۔ آپ پہچانیے تو صحیح، ہر وہ انسان جو دل میں خوف خدا کہہ کے آپ کو بہکائے اور اپنے گراؤنڈ پہ لے کے آئے، اچھا پہچانیے گا کیسے؟ پہچانیے گا کیسے کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے دل میں خوف خدا ہے اور یہ ہے یا نہیں ہے؟ پہچانیے گا کیسے؟ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے عقیدے پہ لائے گا آپ کو، ایک جگہ جمع ہو جائے گا، آپ کو بہکائے گا، سمجھائے گا، برین واش کرے گا، اپنے عقیدے پہ لائے گا، رسپانسبلٹی کسی چیز کی نہیں لے گا، ذمہ داری کسی چیز کی نہیں لے گا، نہ موت کی ذمہ داری لے گا، نہ قبر کی ذمہ داری لے گا، نہ فشار کی ذمہ داری لے گا، نہ میزان کی ذمہ داری لے گا، نہ صراط کی ذمہ داری لے گا، نہ کوثر کی ذمہ داری لے گا، نہ جنت کی ذمہ داری لے گا، ذمہ داری کوئی نہیں لے گا، اپنے عقیدے پہ لا کے آپ کو چھوڑ دے گا۔ اہل بیت وہ ہوں گے کہ وہ اپنے عقیدے پہ اگر آپ ان کے آئے گے تو قبر کی ذمہ داری، میراث کی ذمہ داری، میزان کی ذمہ داری، صراط کی ذمہ داری اور جنت کی ذمہ داری لیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ ذمہ داری کسی چیز کی نہیں لے گا، لائے گا اپنے عقیدے پہ، بہکائے گا اپنے عقیدے پہ۔ بھائی کچھ اختیار میں ہو تو ذمہ داری لینا، کچھ پاور میں ہے ہی نہیں، پاور میں ہے ہی نہیں ہے، بس ایک خواب دکھا دیا کہ ایسا ایسا ہوگا، آپ خوابوں میں بہ گئے، وہاں پہنچے، یہ بھاگ گیا۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے یہ بھاگ گیا کہ تو کافر ہو گیا، قالا انی بریء میں تجھ سے بیزار ہو گیا، تو کافر ہو گیا۔ میں تو پروردگار کا خوف رکھنے والا ہوں۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان کا طریقہ عمل یہی ہوتا ہے۔ اچھا پروردگار نے کیا کیا تھا؟ کس بات سے ناراض تھا؟ کہا تھا میں نے امر کیا تھا تجھے، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، اس نے مادی بحث چھیڑی، یعنی اس نے اللہ کے بنائے ہوئے کو انکار کر کے اپنے بنائے ہوئے کو اور اپنی مادیت کو افضلیت دے دی۔ تو جو اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرے اور اپنے بنائے ہوئے کو افضل دے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، قرآن کہہ رہا ہے میں نے امر کیا تھا تجھے۔ یہاں مسئلہ آدم کا ہے ہی نہیں، میں نے حکم دیا تھا، بھائی تجھے میرا حکم ماننا چاہیے تھا نا۔ آدم کا سجدہ ہے، یہ کس کا سجدہ مطلب ہی نہیں ہے، لیکن اس نے بات کو ڈائیورٹ کیا مادیت میں۔ بھائی حکم خدا کا انکار کر کے اور اس کے بعد اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کے اور اپنے بنائے ہوئے کو افضلیت دے رہا ہے، اپنے آپ کو یہ شیطانیت کا نتیجہ ہے، یہ شیطان کا عمل ہے عزیزان محترم۔ اچھا کیا کہا پروردگار عالم نے جب آدم کو خلق کیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجْرَةَ، دیکھو آدم اس درخت کے قریب نہ جانا تھا، کوئی درخت معین جس کے لیے پروردگار نے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجْرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا یہ ظالم ہمارے معاشرے والا ظالم نہیں ہے، دیکھیے قرآن مجید کلام اللہ ہے، ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ بتاتے ہوئے چلوں، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، بولنے والے کی اہمیت، لفظوں کی اہمیت بولنے والے کے حساب سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ بول کون رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ظالم کون ہوتا ہے؟ ڈاکہ ڈال دیا، بےایمانی کر دی، کسی کو مار دیا، یہ ظلم ہے۔ نگاہ پروردگار کے حساب بمطابق قرآن مجید ظالم وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنی پراپر جگہ سے ہٹا کے امپراپر جگہ پہ رکھ دیا جائے، وہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو پراپر جگہ سے ہٹا کے، اس کے پلیس سے ہٹا کے دوسری رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اب آدمی پست تھا، جگہ بلند تھی، آدمی پست تھا، جگہ بلند تھی، بیٹھ گیا جا کے،
بیٹھ گیا جا کے. بمطابق قرآن مجید ظلم ہے, بمطابق قرآن مجید ظلم ہے. آدمی بلند تھا, مقام بیٹھنے کو نہیں دیا جو اس کا تھا. بمطابق قرآن مجید ظلم ہے, ہمارے زمانے والا ظالم نہیں. اب میں جب ظلم کی بات کروں ظالم کی, تو اپنے معاشرے کے ظالم کو دماغ سے نکال دیے, پروردگار والا ظالم. تو آدم پروردگار کے حساب سے کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اچھا, جناب آدم بھی بارگاہ رب العزت سے نکالے گئے. بھائی وہ تو بنے ہی تھے زمین کے لیے خلیفہ, ٹھیک ہے, نکالا یہ بھی گیا. ابلیس ایک خلیفہ بنا کے نکالا گیا, ایک رجیم بنا کے نکالا گیا. دونوں نے نکلنے کے بعد ایک ایک جملہ کہا, دونوں نے نکلنے کے بعد ایک ایک جملہ کہا. جناب آدم جب زمین پر آئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, پروردگار ہم سے ہمارے نفسوں پہ ظلم ہو گیا. یہ وہ ظالم نہیں ہے, ہم سے ہمارے نفسوں پہ ظلم ہو گیا. اگر تو میری توبہ قبول نہ کرے, اگر تو میری ہدایت نہ کرے تو ہم تو خاسرین میں سے ہو جائیں گے, خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ جناب آدم ہے. جناب آدم نے اعتراف کیا کہ ہم سے ہمارے نفسوں پہ, اپنے نفس پہ ظلم وہ ظلم نہیں ہے جو ہمارے معاشرے والا. میں بار بار اس چیز کو کلیئر کروں. یہ بھی نکالا گیا, یہ بھی نکالا گیا. اس نے بھی نکلنے کے بعد ایک جملہ کہا رب فبما اغویتنی, پروردگار تو نے مجھے بہکا دیا, تو نے مجھے بہکا دیا. تو اب یہاں سے آدمیت اور شیطانیت کو سمجھیں, جو اپنے عمل کو پروردگار کی جانب منسوب کرے وہ شیطان ہوتا ہے, اور جو اپنے علم, جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے وہ آدم کی آدمیت کا عمل انجام دیتا ہے. دیکھیے یہ لوگوں کا ہے, ایک فرقہ ہے, اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل دوں. لوگ کہتے خدا جھوٹ نہ بلائے. بھئی خدا کیوں جھوٹ بلائے گا؟ بڑا رائج ہے خدا جھوٹ نہ بلائے. خدا کیوں جھوٹ بلائے گا؟ زبان آپ کو دی ہے, عقل آپ کو دی ہے, فہم آپ کو دیا ہے, حق آپ کو بتایا ہے, باطل آپ کو بتایا ہے, آپ کو قدم دیے ہیں, چاہے راہ حق پہ لے جائیں چاہے باطل پہ لے جائیں. یہ زبان چاہے حق کا ساتھ دے چاہے باطل کا ساتھ دے. آپ انسان بنا کے بھیجے گئے ہو, اشرف المخلوقات بنا کے بھیجے گئے ہو. تمہارا عمل تمہیں انہی پیروں سے جنت میں لے جائے گا اور انہی پیروں سے جہنم میں لے جائے گا. تو یہ فلسفہ جو ہے نا خدا جھوٹ نہ بلائے, یہ شیطانیت والا فلسفہ ہے. رب فبما اغویتنی, پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا, تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اب دیکھیے یہ تھا آدم کا ثواب و تقوی. آدم کے بعد جناب یونس کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا اگر یونس جو ہے وہ میری تسبیح نہ پڑھتا, تسبیح نہ کرتا. تسبیح کیا تھی؟ جناب یونس نے کہا پروردگار میں ظالم ہوں, مجھ سے ظلم ہو گیا. جناب یونس ظالم بمطابق قرآن مجید, ہمارے آپ کے معاشرے والا ظالم نہیں. جناب آدم ظالم. جناب ابراہیم کے دور میں جب جناب ابراہیم کو امامت ملی تو انہوں نے کہا کہ پالنے والے کیا میری ذریت میں بھی یہ امامت جائے گی؟ کہا جائے گی, لیکن یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. وہ ظالم پروردگار والا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ظالم نہیں. وہ چھوٹی سی غلطی کرنے والا جو نفسوں پہ بھی ظلم کر دے نا, اسے بھی ظالم کہہ دیتا ہے. وہ ظالم. امامت ظالموں تک نہیں جائے گی, جائے گی لیکن ظالموں تک نہیں جائے گی کہ تمہاری ذریت میں کوئی بھی ہم دے دیں گے. تو بمطابق قرآن مجید امامت نہ آدم کو مل سکتی ہے نہ یونس کو مل سکتی ہے, اور پوری ذریت میں جو ظالم ہوگا اسے نہیں ملے گی. تو جب معصوم نبی امامت نہ پا سکتے اس کی, تو یہ امت کے گنہگار جن کو تم امام بنائے پھرتے ہو, جن کو تم امام بنائے پھرتے ہو, یہ امام نہیں ہے. یہ امت کے گنہگار, یہ امت کے گنہگار جن کو امام بنائے پھر رہے ہو, یہ امام نہیں ہیں, اللہ کی جانب سے بنے ہو. باقی آپ کسی کو کچھ بھی بنائیے, بنا لیا, کسی نے روک تھوڑی لیا ہے, آپ نے بنائے, مرضی ہے روز بنائیے, لیکن بمطابق قرآن مجید
امام نہیں ہیں. ہمارے اماموں پہ ہنستے ہیں عزیزان محترم. اچھا آپ کے امام زندہ ہیں؟ جی بے شک الحمدللہ زندہ ہے. آئیں گے بالکل عقیدہ ہے, آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. اچھا آپ لوگ تو خط لکھتے ہیں, خط و کتابت کرتے ہیں, بڑا ہنس کے لوٹ پوٹ ہوئے جاتے ہیں عزیزان محترم. جواب آتا ہے؟ میں نے کہا بالکل جواب آتا ہے. اچھا کیسے جواب آتا ہے؟ خیریت ریت کا خط. میں نے کہا خیریت کی ضرورت نہیں پڑتی, آسمان میں سورج نے چمک کے بتا دیا کہ امام بخیریت ہے, چاند نے آسمان پہ نکل کے بتا دیا امام بخیریت ہے, تاروں نے ستاروں نے ٹمٹما کے بتا دیا کہ امام خیریت سے ہے. رہی بات کہ پھر خط کس چیز کا لکھتے ہیں, ہم نے کہا بھائی ان کی بارگاہ میں ہم ان کے وسیلے سے پروردگار سے حاجتیں مانگتے ہیں, ان کے وسیلے سے پروردگار سے حاجتیں مانگتے ہیں. اچھا پوری ہوتی ہیں؟ جواب آتا ہوگا. میں نے کہا نہیں, اس کا بھی جواب نہیں آتا. پھر کیسے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جواب دے دیا؟ ہم نے کہا ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہے, ہم کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ خط اس سے مل گیا اور جواب معلوم ہو گیا. اچھا آپ لوگ تو پانی میں بہا دیتے ہیں, دھل جاتا ہوگا وہ تو. ہم نے کہا خط بھی صاحب آئے تطہیر کو بھیجنا ہے, پانی بہتا ہوا پاک ہوتا ہے, اس لیے ہم صاحب آئے تطہیر کو بہتے ہوئے پانی میں خطوط لکھتے ہیں اور اس کا جواب آ جاتا ہے. اچھا زندہ ہے؟ میں نے کہا بے شک زندہ ہے, ابھی تک ہے. بے شک. ہم نے کہا اتنی باتیں آپ نے کر لی تو بغیر زندہ ہوں پہ خطوں کو جواب آ رہے ہیں, خطوں کتابت آ رہی ہے. اچھا کیا ثبوت ہے کہ زندہ ہے؟ میں نے کہا ثبوت ہے. کہیں اچھا. میں نے کہا بتاؤ قرآن سے ثبوت بتاؤ. کہیں بتائیے. میں نے کہا بتائیے جناب ابراہیم کو 2 عہدے ملے تھے دو عہدے کی نہیں, نبوت بھی ملی, امامت بھی ملا. نبوت بھی ملی, امامت بھی ملی. جناب ابراہیم کی ذریت میں امامت بھی چلی, نبوت بھی چلی. ختم نبوت کی آیت قرآن میں آ گئی, ختم امامت کی آیت تم دکھا دو, ہم ماننا ختم کر دیں گے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. ختم نبوت کی آیت تو مسلمان زور شور سے کرتا ہے, اور ابراہیم کو امامت دی ہے اور یہ بھی وعدہ کیا ہے ذریت میں ظالموں تک نہیں جائے گی, جو ظالم نہیں ہوگا اسے ملے گی. یعنی دونوں نسلیں چلی ہیں نبوت اور امامت کی. نبوت کی آیت آ گئی, امامت کی آیت نہیں آئی. قرآن سے ہی مانتے ہو نا, قرآن کافی ہے, تو پھر دلیلیں قرآن سے ہونی چاہیے. اگر آپ قرآن میں دکھا دیجئے کہ امامت ختم ہو رہی ہے, ماننا چھوڑ دیں گے, امام ہمارے زندہ ہیں. عزاداران محترم, یہ ہے جس کو پروردگار عالم نے کہا کہ اپنے نفسوں پر غور کرو. اس کے بعد قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ زمر میں 42ویں آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم انسان کے نفسوں کو جب اس کا وقت قریب آ جاتا ہے تو انسان کے نفس کو کھینچ لیتا ہے. سورہ زمر میں 42ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے نفسوں کو کھینچ لیتا ہے, اور جس کی موت کا وقت نہیں آتا تو نیند میں بھی اس کے نفس کو نکال لیتا ہے, اور اگر موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے نفس کو رکھ لیتا ہے, اور نہیں آتا تو نفس کو واپس کر دیتا ہے. یہ ترجمہ ہے, اور جا کے چیک بھی کریں, ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے, لیکن یہی ترجمہ ہے میرے حساب سے. پروردگار عالم نیند میں بھی نفس کو نکال لیتا ہے, اور اگر سوتے میں کسی کی موت واقع ہو جائے تو نفس کو رکھ لیتا ہے, اور اگر نہیں آتی ہے تو نفس کو واپس کر دیتا ہے. اب میں اگلا جملہ کس کے سامنے جا کے پڑھوں؟ اگر آپ حضرات کے سامنے نہ بیان کروں تو کس کے سامنے بیان کروں؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھا جو سو بھی رہا تھا, نفس کا سودا بھی کر رہا تھا. سو بھی رہا تھا, نفس کا سودا بھی کر رہا تھا. سوتے میں تو نفس ہوتا نہیں, سوتے میں تو نفس ہوتا نہیں. اچھا انسان پوری زندگی جو کام کرتا ہے خواہش نفس کے لیے کرتا ہے. کیا کر رہے ہیں صاحب؟ خواہش نفس, نفس کی ضرورت ہے. تجارت کر رہے ہیں, نفس کی ضرورت ہے. سب کام نفس کی خواہش کے لیے کرتا ہے. تجارت کرے, کوئی چیز بیچے, پھل بیچ رہا ہے, کپڑا بیچ رہا ہے, سبزی بیچ رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے. تجارت کا دستور ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے لیا, نفس کے لیے کرتا ہے. ایسا بے نفس کوئی ملے تو صحیح جو اپنے نفس کا سودا کرے, اپنے نفس کا سودا کرے پوری زندگی. اچھا تجارت کا کیا اصول ہوتا ہے؟ آپ گئے, کوئی سامان لیا, آپ نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کو پیمنٹ کی چیز لے لی,
تو پیسے کا دور آج کی ڈیٹ میں ڈیجیٹل پیمنٹ کرتے ہیں آپ, کرپٹو کرنسی چل رہی ہے, کاغذ کے نوٹ ہیں, سکے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. اس سے پہلے چلے جائیے سونے کے سکے, تانبے اور پیتل کے سکے چلتے تھے, اور پہلے چلے جائیے کچھ ہیرے جواہرات کے ذریعے بھی ہو جاتے تھے, اور پیچھے چلے جائیے جب کچھ نہیں تھا تو تجارت کا اصول ایسا تھا کہ ضرورت کے حساب سے تجارت ہوتی تھی. میرے پاس کوئی چیز ہے, آپ کے پاس کوئی چیز ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس کھیتی ہوتی ہے, گیہوں پیدا ہوتا ہے, آپ کے ہاں کھیتی ہوتی ہے, چاول پیدا ہوتا ہے. آپ, مجھے ضرورت تھی چاول کی, میں نے چاول لیا, آپ نے مجھے گیہوں دے دیا, یہ تجارت ہو گئی آپس میں لینے. ایک شب پروردگار نے اپنے رسول کو بلا لیا, بستر پہ اس کے بھائی کو سلا دیا. عزاداران محترم, یہاں سے نفس بیچا گیا, وہاں سے مرضی خریدی گئی. اس کو ضرورت تھی اس کی مرضی کی, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. ضرورت کا لفظ پروردگار کے لیے نہیں ہو سکتا. اس کو ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ ایک عدد نفس چاہتا تھا. ضرورت نہیں تھی, نفسوں کا خالق ہے وہ. اس نے نفس لیا, اس نے نفس بیچا, مرضی خریدی. ہوا یا نہیں ہوا یہ سودا؟ نفس بیچا, مرضی خرید لی. مرضی خرید لینے کے بعد, اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں, یہ ضرورت کا ورڈ جو ہے پروردگار عالم کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن آپ جیسے حضور تشریف فرما ہے, میرے ساتھ اگر گئے, مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ چلیے مجھے قلم خریدنا ہے. آپ کی ماشاءاللہ سے کتابوں کی لائبریری بھی ہے, قلم بھی ہے, کتابیں بھی ہے, یہ جا کے قلم خریدنے لگے. میں نے کہا قلم تو آپ کے پاس بہت سارے رکھے ہوئے ہیں, پھر یہ قلم خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں گے نہیں بھائی, بات ایسی ہے کہ مجھے یہ قلم کسی کو تحفے میں دینا ہے. حالانکہ میرے پاس بہت قلم ہے لیکن میں خرید کے اسے تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ یہ قلم خرید رہے ہیں تو ان کے پاس قلم نہیں ہے. وہ نفس خرید رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نفس نہیں ہے. اس کے پاس نفس تھا, اس کے پاس نفس تھا. اسے نفس ایک روز اپنے حبیب کو دینا تھا جب مباہلے کا دور تھا. مباہلے کا وقت آیا, اپنے حبیب کو اس نے نفس دیا. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے گا محمد. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پروردگار کے پاس نفسوں کی کمی تھی. بہت نفس تھے, لیکن کسی خاص نفس کی ضرورت رہی ہوگی. نفس کا سودا کیا, دیا کس کو؟ اپنے حبیب کو. حبیب جب مباہلے میں جائے گا تو اسے ایک عدد نفس کی ضرورت ہوگی, ایک عدد نفس کی ضرورت ہوگی. اس نفس کو لے کے رسول مباہلے میں گیا یا نہیں گیا؟ اچھا, اب مجھے تمام علماء اسلام یہ بتائیں, علی نفس رسول ہے یا نہیں ہے؟ کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ بمطابق قرآن مجید نفس رسول ہے. آئے مباہلہ میں نفس کی جگہ پہ علی کو لے گئے, نفس رسول ہے. بمطابق قرآن مجید حسنین رسول کے بیٹے ہیں. یہ چیز تو طے شدہ ہے, اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں. علی نفس رسول ہے. اب میں اگلا جملہ کہوں, اب بڑا خوبصورت جملہ ہوگا عزاداران محترم, اس میسج کو جتنا عام کر سکے کر دیجیے. علی نفس رسول ہے یا نہیں ہے؟ اگر نفس جسم سے نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل روح نہیں کہا, کل جسم نہیں کہا, کل نفس ذائقۃ الموت. مسلمانوں, رسول سے علی کو جدا نہ کرنا ورنہ رسالت مر جائے گی, پتلا رہ جائے گا, رسالت مر جائے گی. رسول سے جدا نہ کرنا, رسول سے جدا نہ کرنا ورنہ رسالت مر جائے گی, پتلا رہ جائے گا. اب آپ سمجھے, ہم کسی کی ضد میں علی کو رسول کے ساتھ نہیں رکھتے, بلکہ ضرورت ہے, چاہے اذان میں ہو, چاہے کلمے میں ہو, چاہے اذان میں ہو, چاہے کلمے میں ہو, چاہے اذان میں ہو,
चाहे कलमे में हो। लोग हमसे कहते हैं साहब बिला फसल अगर हटा देते, थोड़ी देर के लिए नफ्स हटा दे तुम्हारे जिस्म से, थोड़ी देर के लिए परवरदिगार थोड़ी देर के लिए तुम्हारे जिस्मों से नफ्सों को खींच ले, चंद लम्हे के लिए, तैयार है? रसूल के जिस्म से नफ्स को इलाहा करने को तैयार हो? कैसे आशिक़े रसूल हो, कैसे आशिक़े रसूल हो? रसूल के जिस्म से नफ्स को इलाहा करना चाहते हैं। अज़ादारान मोहतरम, ये नफ्स की अहमियत है और परवरदिगार ने इसी नफ्स के लिए कहा है कि हमने सवाब और तक़वे की सलाहियतें भी इसमें रखी है और फिस्क और फुजूर भी इसमें रखा है। ये नफ्स है। अच्छा, मर्जी किसकी पास आई? अली के पास आई परवरदिगार की मर्जी। अब इसे राजी करो अगर उसे राजी करना है। कुरान मजीद में परवरदिगार ने कहा कि हबीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तू राजी हो जाए। तो रज़ाए परवरदिगार किसके पास आई? वह मुताबिक कुरान रसूल के पास भी आई। हम तुम्हें इतना देंगे कि तू राजी हो जाए। कितना देंगे नहीं मालूम, जब तक वो राजी ना हो वो देता रहेगा। तो रज़ाए परवरदिगार आई। जाइए देखिए सही किताबों में लिखा है कि नहीं कि अल्लाह फातिमा की रजा से राजी है या नहीं है? राजी है। मर्जी रजा रसूल के पास, अली के पास, फातिमा के पास। फिर या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजई, पलटा अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी। रजा इनके घर पे मिलेगी, इनको राजी करो। अगर उसे राजी करना है इनको राजी करो। इस चौखट पे आओ और चौखट पे आने का तरीका, चौखट पे आने का सलीका, चौखट पे आने का सलीका हजरत जिब्रील ने हमको सिखा दिया। ऐसा नहीं है कि जिब्रील हर जगह इसी अंदाज में जाते थे। रुतबे के साथ गए हैं। मैंने कल की मजलिस में भी पढ़ा, मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ। रसूल ओहदा होता है, डिजिग्नेशन, नाम नहीं है। ओहदे के साथ गया है। और बताऊं, जनाब इब्राहिम के पास गया था मेहमान बनकर, इज्जत वाला मेहमान बनकर। कुरान मजीद कह रहा हबीब जरा वो वक्त याद करो इब्राहिम के इज्जत वाले मेहमान वाला, इज्जत वाला मेहमान बन के गया था। जनाब इब्राहिम मेहमान नवाज नबी थे। दुम्बा ज़िबा किया, गोश्त भूना सामने रखा, खाने से मना कर दिया। कहा भाई खाइए। कहा नहीं हमें भूख नहीं लगती, हमें भूख नहीं लगती। क्यों नहीं भूख लगती? कहा कि हम मलक हैं, हम फरिश्ते हैं, हमें ख्वाहिश भूख नहीं है। जिब्रील तुम्हें ख्वाहिश भूख नहीं है, जहां पका पकाया गोश्त छोड़ के जा रहे हो वहां से रोटियां लेके चले जा रहे हो, वहां से रोटियां लेके चले जा रहे हो। तुम्हें तो भूख नहीं लगती। ये बमुताबिक कुरान मजीद है, मेरे खताबत के जुमले नहीं। तुम्हें भूख लगती नहीं, एक मुकाम पे कह रहे हो और यहाँ पे आके रोटियां लेके जा रहे हो। यहाँ पे आके रोटियां लेके जा रहे हो, एक दिन नहीं 3 दिन। अच्छा, क्या यहाँ पे भी आके बताया कि मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ? नहीं, खैयात बन के आया। हुजूर ने उस दिन पढ़ा कि आर्डर नीचे से गया था कपड़े का। मजाल है इब्राहिम भी इनसे कुर्ता सिलवा ले, मजाल है इब्राहिम इनसे कुर्ता सिलवा ले। ये मेहमान बन के आता है उनके यहाँ पे आया खैयात बन के, मिस्कीन बन के, असीर बन के, फकीर बन के। मैं कहूंगा शुक्रिया जिब्रील तेरा, तूने इस दर से मांगने का सलीका बता दिया कि इस दर से कैसे मांगा जाता है। शुक्रिया तेरा जिब्रील। आके आवाज देता है मैं मिस्कीन हूं। रोटियां पकी पकाई चली गई। कितनी रोटियां गई? 5। मौला अली की, शहजादी कौनैन की, रसूल की नहीं, रसूल की नहीं, किनारे कर ली। क्यों? जनाब फिजा की रोटी। इन रोटियों के बदले तुलनी थी जन्नत, इन रोटियों के बदले तुलनी थी जन्नत। अगर रसूल की रोटी चली जाती और जन्नत की आयत आ जाती तो कहते मीठे मदनी की रोटियों के सदक़े में जन्नत आ गई। मीठे मदनी की रोटियों के सदक़े में जन्नत आ गई। रसूल ने अपनी रोटी किनारे की, 5 रोटियां गई। अच्छा, जनाब फिजा की रोटी गई तो जनाब फिजा भी मालिकाने जन्नत हुई या नहीं हुई? मालिकाने जन्नत हुई। ये अहले बैत का घराना है,
یہاں ملکیت کے کاغذات میں غلاموں کا حصہ بھی لکھا جاتا ہے. یہاں ملکیت کاغذات میں غلاموں کا حصہ بھی لکھا جاتا ہے. ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے، بغیر دلیل کے میں دعوے نہیں کرتا، میری یہ عادت ہے، ورنہ میں پڑھتا. اگر ملکیت کے کاغذات میں غلاموں کا حصہ نہ ہوتا تو بغداد کے چوک پر بہلول جنت فروخت نہ کر رہا ہوتا. بغداد کے چوک پہ بہلول جنت فروخت نہ کر رہا ہوتا. بہلول نے جنت بیچ کے بتا دیا کہ غلاموں کا حصہ ہوتا ہے. فضہ کی روٹی گئی، 5 روٹی گئی، 30 آیتیں آئیں سورہ طه کی. 30 آیت. ایک آیت کی قیمت کیا ہوئی؟ کیلکولیٹر نکالیے، میں ایک آیت کی قیمت بتاتا ہوں، 30 کا آپ حساب کریے گا. ایک آیت کی قیمت سنیے گا. مصر کے بازار میں یوسف بک رہے ہیں. مصر کے بازار میں یوسف بک رہے ہیں. ایک پلے پر یوسف ہے، دوسرے پلے پر عزیز مصر کی ساری دولت. یہ پلہ ہل نہیں رہا ہے، وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. عزیز مصر پریشان ہے، سارا خزانہ ایک ایک دمڑی اگلے پلے پہ آ گئی، ہلا نہیں، رونے لگا. اچھا جناب یوسف نے بلایا. اکثر نبیوں کو روتے ہوئے پہ ترس آ جاتا ہے. بلا لیا، کہا کہ کیا بات ہے، روتا کیوں ہے؟ کہا میں کیا کروں، میری ساری عزت داؤں پہ لگی ہے اس وقت. ایک ایک دمڑی میرے خزانے کی بک گئی، اس پلے پر آ گئی، آپ کا پلہ تو ہلا بھی نہیں. کہنے لگے میں طریقہ بتاتا ہوں، میرا پلہ ہلکا کیسے ہوگا. کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا جا کے کاغذ و قلم لا. عزیز مصر تھا، بے غیرت نہیں تھا. نبی کے کہنے پر بھاگ کے قلم و کاغذ لے کے آیا. بھاگ کے کاغذ و قلم لے کے آیا، جناب یوسف کو دیا. جناب یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا جا لے جا کے اس پلے پہ رکھ دے. مجھے نہیں پتا کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کون سے نقطے میں اتنا وزن تھا کہ جس کے آگے بڑی بڑی نبوتیں ہلکی ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ لے گا محمد. مجھے نہیں پتا کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کس نقطے میں اتنا وزن تھا کہ جس کے آگے بڑی بڑی نبوتیں ہلکی ہو جا رہی تھی، نہیں معلوم. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یوسف کو تو بے قدروں نے بیچا تھا. یوسف کی قیمت کا پتہ تب چلتا جب بیچنے والے حضرت یعقوب ہوتے، تب قیمت پتا چلتی. خدا نہ کرے پروردگار کسی قدر والی چیز کو کسی بے قدرے کے سامنے جانا پڑے، کسی قدر والی چیز کو بے قدرے کے سامنے جانا پڑے. یہ شہزادی اگر بابا کے دربار میں گئی ہوتی اور تخت پہ رسول خدا تشریف فرما ہوتے تو دارین واپس لے کے نہ آتی تو میں آپ مجھ سے سوال کرتے. خدا نہ کرے کہ کسی بے قدرے کو، کسی قدر والی چیز کو کسی بے قدرے کے سامنے جانا پڑے. ہم روتے اس لیے ہیں کہ رسول کی بیٹی کو اتنا رلایا گیا کہ رو رو کے کہتی تھی بابا مجھ پہ اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو دن سے رات میں تبدیل ہو جاتے.
अजीजों, आज शहजादी के शहादत का रोज है। बस उस रसूल की एकलौती बेटी, तुम 1 और 4 के फलसफे में उलझे रहो मुसलमानों, तुमसे एक बेटी भी राजी न गई, एक बेटी भी राजी न गई। आज़ादाराने मोहतरम, शहजादी कौनैन पे इतनी मुसीबतें। एक मर्तबा बीबी खदीजा ने रसूल अल्लाह से कहा, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह ने बीबी खदीजा से कहा कि शहजादी, आपको मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लीजिए, आपने पूरी उम्र सिर्फ इस्लाम को दिया है। शहजादी ने एक मर्तबा, बीबी खदीजा ने, शहजादी का कमसनी का सिन था, बेटी बगल में बैठी थी, एक मर्तबा उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, या नबी अल्लाह, अपनी उम्मत से कहिएगा कि इसे अजियत न दे, अपनी उम्मत से कहिएगा ऐसा कोई अमल न करे जिससे इसे रोना पड़े। रसूल खामोश हुए, खदीजा को करीब बुलाया, हाथों के इशारों से कुछ दिखाया। मुझे नहीं मालूम बीबी ने क्या देखा, बीबी हैरान हो गई, कहा या नबी अल्लाह ये क्या था? कहा देखो तो सही, ये तुम्हारी खदीजा का घर है। कहा या नबी अल्लाह, अगर ये मेरी खदीजा का घर है, अगर ये मेरी फातिमा का घर है, तो इसमें फातिमा कहाँ है? कहा खदीजा ध्यान से देखो। कहा नबी अल्लाह, एक ज़ईफ़ा ड्योढ़ी पर खड़ी है, उसके बाल सफेद है, उसके हाथों में असा है। कहा खदीजा, खदीजा ये हमारी 18 बरस की ज़हरा है, हमारी 18 बरस की ज़हरा है। आज़ादाराने मोहतरम, इतनी अज़ियतें शहजादी को दी गई, इतनी अज़ियतें दी गई, रोने पे पाबंदी। एक दिन अली घर में तशरीफ लाए और आके कहते हैं, क्या बिन्ते रसूल, आज मदीने वालों ने आपकी शिकायत की है, आज मदीने वालों ने आपकी शिकायत की है। शहजादी ने कहा या अली अब क्या हुआ? कहा मदीने वाले ये कहते हैं कि बिन्ते रसूल से ये कहो या तो दिन में रोया करे या रात में रोया करे, हमारे नींदों में खलल पड़ता है। मैं सोचा करता था कि शब मदीना इतना बड़ा शहर, शहजादी की आवाज हर एक घर में कैसे जा सकती है? शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब शहजादी रोती थी मदीने में एक ज़लज़ला आता था। मेरा दिल ये कहता है कि ज़लज़ला क्यों आता था? जब बेटी रोती थी कब्र में कोई नबी तड़पता था, ऐ मदीने वालों मेरी बेटी को न रुलाओ। बस हज़रदाराने मोहतरम, मैंने ज़हमत को तमाम किया। शहादत शहजादी कौनैन इंशाअल्लाह आप रात की मजलिस में सुनेंगे। 2 जुमले और उसके बाद खत्म दुआ। मौला अली जब शहजादी के साथ ये जुल्म हुआ ना कि शहजादी की पसलियां टूट गई, शहजादी का बेटा शहीद हो गया, तमाम तरह के जब जुल्म हो गए ना, ज़हरा ने अपनी मुसीबतों को अली के साथ साझा नहीं किया, अली के साथ साझा नहीं किया, नहीं बताया कितनी मुसीबतें हुई। तभी तो मेरा मौला गुस्ल देते वक्त चीख मार के रो पड़ा, साझा नहीं किया। अली रातों को वापस आते, मस्जिद से वापस आते, घर में छुप छुप के हुजरे का पर्दा हटा के ज़हरा की कैफियत को देखते कि ज़हरा पे कितने जख्म हैं, और बच्चों को इकट्ठा करके सहने खाना में कहते, बच्चों तुम ही बताओ तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ है, तुम ही बताओ तुम्हारी माँ को तकलीफ क्या है। बच्चे मना कर देते। एक दिन इमाम हसन ने कहा, बाबा मैं बताऊं मेरी माँ को क्या तकलीफ है? कहा बेटा हसन खुदा तुम्हें सलामत रखे, तू बता तो सही तेरी माँ को क्या तकलीफ। कहा बाबा तेरी गुर्बत की कसम, जब से माँ पे दरवाजा गिरा है, जब से माँ के हाथों पर मलाऊन ने अपनी तलवार के दस्ते से वार किया, मेरी माँ कुनूत में अपने हाथों को बुलंद नहीं करती। अजीजों, शहजादी इस दुनिया से चली गई। चंद अफराद
साथ में रोने पे पाबंदी, रात का सन्नाटा, खामोशी का आलम, छोटे छोटे बच्चे। जनाब ज़ैनब का सिन 3-4 बरस का तकरीबन था। छोटे छोटे बच्चे, जनाजा चला। कुछ दूर जनाजा चला, मौला को किसी के आने की आहट महसूस हुई। कहा, हसन जनाजे को रोको, मुझे कुछ आहट महसूस हो रही है। कहा, बाबा ज़ैनब आ रही है, ज़ैनब आ रही है। कहा, हसन जनाजा आगे नहीं बढ़ेगा, पहले ज़ैनब को घर पहुंचा के आओ। मैं कहूंगा मौला मासूम बच्ची है, भाइयों का साथ है, बाप का साया है, साहबियों का साथ है, आ लेने दीजिए। कहा, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बेटी बाहर सबके सामने आए। मैं कहूंगा मौला जरा शाम और कूफे के बाजार में बागियों के नारे हैं, शराबी का दरबार है, आजादाराने मोहतरम भाइयों का सर नोके नेज़ा पर है। आपकी गैरत ने कैसे गवारा किया होगा। रसूल अली जो है वो जनाबे फातिमा को दफन करके घर में आए। बस एक छोटा सा गोशा और उसके बाद खत्म दुआ। दफन करके घर आए। जरा उन घरों के हालात को अपने जहनों में सोचिए जिस घर में उस दिन किसी का जनाजा दफन हुआ होता है। जब लोग घर में वापस आते हैं, खुसूसी तौर पे जब उस घर में छोटे छोटे बच्चे हों और माँ दुनिया से चली गई हो, माँ दुनिया से चली गई हो, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। अब बच्चों को सबसे ज्यादा रात में माँ बहुत याद आती है। अली के बच्चे छोटे थे, माँ को दफन करके बच्चे आए। अब अली मस्जिद में चले गए। जब वहां से लौटे, शब की तारीकी में चाह की तहज्जुद की नमाज पढ़े, फिजा ने आवाज दी, या अली खैर हो। कहा, फिजा क्या हुआ? कहा, अली यहाँ आइए। चिराग रोशन किया। कहा, वो देखिए खाक पे आपकी ज़ैनब सो रही है, वो दरवाजे पे हसन है। अरे अली, हुसैन नजर नहीं आ रहा। अली ने तलवार ली और बकी की तरफ गए। देखा हुसैन माँ की लहर से लिपटा हुआ था। अम्मा, अम्मा तुम्हारी बहुत याद आती है। अम्मा, हमारी ज़ैनब बहुत डर गई है।